السلام علیکم، کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں بہت کم عمر تھی جب میری ساس مجھے بیاہ کر لائی۔ اچانک ایک رات میری طبیعت شدید خراب ہوئی تو ساس مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جو مجھے دیکھتے ہی بولی، یہ تو حاملہ ہے۔ یہ سن کر ساس بہت خوش ہوئی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی جب پورے 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی نہ میرا پیٹ بھرا نہ میں موٹی ہوئی۔ ساس سے جب بھی میں پوچھتی تو اس کا رنگ فک ہو جاتا اور کہتی ایک بہن۔ مگر ایک رات ساس خود ہی بولی، صبح تیری ڈلیوری کا دن ہے، اس سے رات کو یہ دوائی لازمی کھا کر سونا تاکہ بچہ آنے میں آسانی ہو۔ مگر میں رات کو وہ گولی کھانا بھول ہی گئی۔ اچانک آدھی رات کو تہجد پڑھنے کے لیے میں اٹھی تو ساس پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آج خوب زوروں کی بارش برسی تھی، ہر شے پانی نے دھو کر رکھی تھی۔ میں صحن میں کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی، مگر میرا جی چھت پر جانے کو چاہ رہا تھا۔ چھت سے میں دھلے اور نکھرے سے پہاڑ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر اپنی ساس کو ڈھونڈا، وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میری ساس کو جب سے میرے حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تھی تب سے وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، مجھے ہر وقت آرام کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ چھت پر جانے کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات، وہ مجھے چارپائی سے بھی اترنے نہیں دیتی تھی۔ میں گھر والوں سے نظر بچا کر چھت پر چلی گئی اور اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی دیکھنے لگی۔ میری ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، میری روح کو سکون سا ملا۔ لیکن اچانک پھر میری نظر جب اندر دھسے ہوئے پیٹ پر پڑی تو ایک دم سے دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ مجھے حاملہ ہوئے عرصہ بیت چکا تھا، مگر ابھی تک میرا پیٹ کمر سے ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں اپنی ساس سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی تو وہ مجھے کہتی، پاگل ہے بالکل بھی، تمہارا پہلا بچہ ہے نا، تمہیں کیا خبر بچے کے دوران کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں عورت میں۔ میری ساس بہت سخت تھی، اس لیے میں اپنے وسوسوں کو ہوا نہ دیتی تھی۔ میری ساس پہلے تو مجھے اکثر غلطیوں پر ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر اب تو بڑی سے بڑی خطا پر بھی اف تک نہ کرتی۔ میں 16 سال کی تھی جب میری شادی طاہر علی سے ہوئی تھی۔ میں سسرال رخصت ہو کر آئی تو اپنی والدہ کو یاد کر کے بہت روتی تھی، کیونکہ اس سے قبل تو میں ان سے ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی جدائی کی نوبت آ گئی تو ذہن یہ سب برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے ہم قبائلی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اتنی کم عمری میں کیوں کر دیتے ہیں۔ میرے سسرال میں میرے شوہر، ساس سسر اور میری نند رہتی تھی، وہ مجھ سے چند ماہ ہی بڑی ہوگی۔ میری ساس اس کا بھی رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ زرمینہ کے ساتھ میرا بڑا دل لگا ہوا تھا، وہ میری دل جوئی کرتی، ہم میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، مگر پھر وہ بھی اچانک ہی مجھ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ خاموش ہو کے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے گلہ کیا تھا، وہ بولی وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو عقل آ گئی ہے، وہ کون سا تمہاری طرح پکی ہے جو سارا سارا دن اچھل کود میں گزارتے ہیں۔ زمینہ نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی، قبائلی عورتوں کی طرح بڑی سی چادر اوڑھنے لگی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی بڑی سی چادر لینے شروع کر دی۔ طاہر اکثر ہنس کر کہتے، تم دونوں پہیوں کو ایک ساتھ لے کر آگے ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری ساس مجھے طرح طرح کی تانے دیتی اور کہتی، میں نے تو طاہر کی لیے کم عمر لڑکی اس لیے پسند کی تھی کہ وہ زیادہ بچے جن کر ہمارے آنگن کو بچوں کے ساتھ بھر دے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تو بے ثمر درخت سے پھلوں کی امید لگائے بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے طاہر کا میچ کی بات بتا کر ان سے مطلب پوچھا تو وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس جا کر بڑے غصے سے بولے تھے، میں آج کے بعد اپنی بیوی کے متعلق ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ تب کہیں جا کر میری ساس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ تو ایک رات میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ میری ساس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے تھے، انہوں نے مجھے گلے لگا کر بے تحاشا پیار کیا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر گھر آ کر جب ہم نے یہ خبر سنائی تو سبھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ میں نے زمینہ کے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دیکھو یہ اس کی آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر گر رہے تھے تو اس نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی۔
پر اپنا خیال رکھنے کی بہت تلقین کی۔ مجھے اپنی ساس اور نند سے اس قدر جذباتی پن کی امید نہیں تھی۔ مغرب کی اذان کی آواز فضا میں گونجی تو میں نے چھت سے نیچے اترنے کا سوچا، مگر میری بدقسمتی تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ڈر سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اگر مجھے گھر کا کوئی فرد بھی اوپر دیکھ لیتا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی۔ میں جلدی سے سیڑھیاں پاس بنی دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ قدموں کی آہٹ جوں جوں قریب ہوتی جا رہی تھی تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے زرمینے کو چھت پر چڑھتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی، کیونکہ ہم لوگوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہوتے۔ گھر کے مردوں کو موبائل رکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ سربیلے رو رو کے کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ بولی، تمہاری خاطر میں نے خود کو ایسے کر لیا ہے، اب تو مجھے اپنا لو۔ میں نے اپنا لاؤبالی پن بھی تمہاری خاطر ختم کر دیا ہے۔ میں اب نماز پڑھنے لگی ہوں، پردہ کرتی ہوں، بالکل ویسی بن گئی ہوں جیسی لڑکیاں تمہیں پسند تھیں۔ اگر تم مجھے گھر سے بھاگ جانے کو بھی کہو گے نا تو یہ بھی مجھے منظور ہوگا۔ میں تو زرمینے کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ کیا وہ اپنی محبت کے لیے اپنے باپ اور بھائی کی عزت کو داؤ پر لگانے جا رہی تھی؟ تبھی نیچے سے مجھے میری ساس کی آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ زرمینے کو پکار رہی تھی۔ جلدی سے آنسو پونچھ کر نیچے چلی گئی۔ میں بھی دبے قدموں نیچے اتر کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے کانوں میں زرمیلے کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے خیمے گرنے سے بچاؤں۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا لے گا۔ شام میں جب طاہر ڈیوٹی سے واپس آئے تو میں ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے نا زرمینے کی شادی کر دیں۔ طاہر نے لاپرواہی سے کہا، ارے میرے والدین سلامت ہیں، وہ خود ہی اس کی شادی کہیں کر دیں گے۔ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، طاہر مجھے زرمینے کا چال چلن مشکوک لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ لوگوں کو بدنامی کا داغ لگا جائے، اس کا مناسب سا رشتہ۔ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب طاہر علی کا ہاتھ میرے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ پھر وہ چیخنے لگے تھے۔ ہماری 5 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں تو حیرت سے گال پر ہاتھ رکھ کے ان کو تکتی ہی رہ گئی تھی۔ تبھی ہمارے کمرے کا دروازہ کھل کر میری ساس میرے کمرے میں گھس آئی تھیں۔ طاہر کو ڈانٹنے لگی تھی۔ وہ بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کیا؟ معلوم ہے نا وہ حاملہ ہے۔ اس کے بچے کے لیے یہ چیخ و پکار بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ طاہر بولے، امی آپ اس کی بات سن لیں تو اس کو چٹیا سے پکڑ کر گھر سے ہی نکال دیں گی۔ میں نے تو صرف تھپڑ ہی مارا ہے۔ میں نے سہمی نظروں کے ساتھ طاہر علی کی جانب دیکھا تھا۔ اگر وہ ان کو میری کہی ہوئی بات بتا دیتے تو میری ساس مجھے کھرے کھرے زمین میں ہی گاڑ دیتی، مگر طاہر کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میری ساس نے مجھے کریدنے کی کوشش کی تھی کہ آخر میری کس بات نے طاہر کو غصہ چڑھا دیا تھا، مگر میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ میں نے اب خود ہی کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ میں زرمینے پر کلی نگاہ رکھنے لگی تھی۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ زرمینے ساری رات مصلی پر عبادت کیوں کرتی رہتی ہے اور رو رو کر کیوں اتنی دعائیں مانگتی ہے۔ جیسے ہی رات گہری ہوتی تو زرمینے اپنے کمرے سے نکل آتی۔ وہ پورے میں ٹہل ٹہل کر اس لڑکے سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زرمینے کو آگ میں کودنے سے کیسے بچاؤں۔ اگلی صبح زرمینے نے بھاگ بھاگ کر پورے گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے رات جاگا کاٹا ہے۔ میں صحن میں بیٹھی اپنی ساس کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ ہمارے گھر ہمارے گاؤں کی دائی داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی میری ساس سے شکوے کرنے لگی تھی، گل بیوی تو جانتی ہے کہ میں اس گاؤں کی سب سے پہنچی ہوئی دائی ہوں، مگر تو نے تو مجھے دھنک بھی نہ پڑنے دی کہ تیری بہو امید سے ہے، لگتا ہے تو نے نہ کوئی اور دائی رکھنی ہے۔ میری ساس سخت بدمزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں خاتون، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میری بہو کے کیس میں پیچیدگی ہے، ڈاکٹر نے داعش سے چیک اپ کروانے سے منع کیا ہے۔ میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو بڑی سہولت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر سے چادر
ہٹا کر خاتون کو کہا، دیکھا تو میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ طاہر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری ساس کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں، میری تو آنکھیں ایکس رے مشین ہیں، تیری بہو امید سے لگ ہی نہیں رہی۔ میری ساس کو ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ وہ مجھے گھور کر بولی، چلو یہاں سے جا کر چائے بناؤ۔ تو کیا سارا دن ویسی باتیں بناتی رہتی ہے؟ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ میں چائے بناتی رہی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ مجھے اپنی ساس کا اجلا بھی رویہ رلا رہا تھا، کیسے وہ میرے امید سے نہ ہونے کی خبر سن کر فوراً ہی بدل گئی تھی۔ پھر مجھے میرے بچے کی فکر ہونے لگی تھی۔ تبھی میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے روتا دیکھ کر گلے سے لگا کر بولی، پگلی ہو تم تو کیا گاؤں کی ان پڑھ دائی کے سامنے بیٹھ گئی تھی؟ تجھے معلوم نہیں ہے اس نے اپنی اناڑی پن کی وجہ سے کتنی عورتوں کے بچے مار دیے؟